رسول الله حبيب الله رسول المحبة رسول السلام رسول الله حبيب الله ولیوں کے امام پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے لیے بڑی آج اس علمی فکری اور روحانی نشست میں سعادت کی بات ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام اور جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض حسن قادری دامت فیوزہم و برکاتہم العالیہ نے ہمیں جوائن کیے کہ وہ پیر صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پیر صاحب کے ملفوظات عالیہ سے یقیناً ہم سب مستفیض اور مستفید ہوں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ السلام علیکم۔ بڑی آپ کی کرم نوازی اور شفقت فرمائی آپ نے اس خصوصی نشری میں جو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے، اس میں آپ نے وقت دیا۔ تو بھی صاحب انشاءاللہ چونکہ کل یہاں سلطان بہو ٹرسٹ میں ایک عظیم الشان جو سالانہ غوث اعظم کانفرنس ہے وہ بھی منعقد ہو رہی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بھی گفتگو ہوگی، اور آپ اس حوالے سے یقیناً ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ چھوٹی سی ایک بات یہ میں معلوم کرنا چاہوں کہ پہلے بہت کچھ حضرت پیران پیر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر گفتگو ہو چکی ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی وابستی کا جس انداز میں اظہار کیا ہے اپنے کلام کے اندر اور اپنے اشعار میں، اپنے جو ابیات میں، وہ بڑا ہی نمایاں ہے اور بڑا یونیک منفرد نوعیت کا ہے۔ چونکہ آپ جانشین ہیں حضرت سلطان العارفین کے، تو میں چاہوں گا کہ حضرت سلطان العارفین کی جو وابستی کا ایک خاص انداز ہے اس کو جانشین سلطان العارفین ہونے کے ناطے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر اگر آپ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھیں اور پھر ان کی شخصیت کے پیرے میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بہت ساری مماثلت آپ کو اس میں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا جو سفر تقوی و طہارت کے حوالے سے ماں باپ کے حوالے سے شروع ہوتا ہے، اس میں والد گرامی ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ جنگی دوست اور ان کی تقوی کی کیفیات، پھر ان کی والدہ کی تقوی کی کیفیات، بالکل ادھر بھی اگر آپ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کو دیکھیں تو بالکل وہی علمی کیفیات، وہی تقوی و طہارت اور ولایت کا اعلیٰ ترین منصب۔ تو پھر حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ سید القادر جیلانی بھی ماں کے گود سے شریعت کے حوالے سے ایک ایسی پاکی زندگی گزارے ہیں کہ سحر سے افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیتے رمضان کے مہینے میں، اور یہاں حضرت سلطان العارفین کی بھی یہ کیفیت ہے، وہ بھی بالکل اسی کیفیت میں ہیں کہ شریعت کی پاسداری ہے، اور ان کے بھی بچپن کے احوال یہی ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے رمضان کے مہینے میں سحر سے افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیا۔ پھر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جو سفر بغداد کا آغاز کیا علم کے حصول کے حوالے سے، تو خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے علم کے اس کمال کو پہنچا ہوں کہ میں مقام قطبیت تک برفائز ہوں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس کی روح کی زندگی کو مطالعہ کریں تو آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ باج علم کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں، بلکہ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ من تلمیذ الرسول، مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاگردی سے نوازا ہے، اور اس میں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ماں کے حکم پر پہلی دفعہ استاد کے پاس گئے تو انہوں نے جب کہا کہ پڑھیے تو آپ نے بسم اللہ سے جو شروع کیا قرآن پاک پورا سنا دیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھی آپ تو پڑھنے آئے تھے؟ فرمایا ہاں میں نے جو پڑھا ہے وہ تو سنانا ضروری ہے۔ تو پوچھا کہاں پڑھا ہے؟ فرمایا یہ تو میں نے ماں کے پیٹ میں پڑھ لیا تھا۔ اسی طرح وہ جو واقعہ ہے نا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سر عزیز نے خود بھی اس کو بیان فرمایا کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، کہ
کہ کس طرح بارگاہ حیدر قرار سے یہ فیوز و برکات مجھے حاصل ہوئے کہ انہوں نے مجھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا، اور جب آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست میں مجھے شرف بیعت ملا تو وہاں سے پھر مجھے صحابہ کرام سے فیض ملا، پھر اہل بیت اطہار سے فیض ملا، اور پھر وہیں اس مجلس میں چونکہ حضور غوث پاک موجود تھے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غوث پاک کے حوالے کیا کہ آپ ان کی روحانی تربیت کریں۔ اور ظاہر ہے حضرت سلطان العارفین نے جس عقیدت کا اظہار کیا ہے حضور غوث پاک سے، وہ اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس طرح کی عقیدت میں نے کہیں اور کسی مرید کو کسی شیخ سے بھی کرتے نہیں دیکھا جو حضرت سلطان بہزت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک سے کی ہے۔ اور اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں خود بغداد شریف میں حاضر ہوا پچھلے مہینے، اور جو نوازنے کا ان کا بھی انداز تھا اس کو میں نے، مجھ جیسا ناکارہ آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول کا دن ہم نے گزارا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور شام کو جشن میلاد کا لاکھوں کا اجتماع تھا، وہاں پہ ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا اجتماع تھا، گلیاں اور بازار بھرے ہوئے تھے، اور ایک جشن کی کیفیت تھی۔ وہاں سے ہوتے ہوئے ہم کاظمین سے ہوتے ہوئے جب رات کو 10 بجے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے، اس وقت اگرچہ سارے دروازے بند ہو چکے تھے لیکن چابی بردار چابی لے کر ہمارے انتظار میں کھڑا تھا، کیا بات، اور جب اس نے یہ کہا کہ یہ چابی آپ لے لیں اور خود ہی دروازہ کھولیں اور اندر تشریف لے جائیں، تو یہ جو کرم اور یہ جو فیض تھا غوث پاک کا، اس طرف سے اس کا مجھے اندازہ ہوا کہ اگر سلطان العارفین کو ان سے عقیدت تھی تو آج اس عقیدت و محبت کا جواب اس طرح دیا گیا مجھ جیسے آدمی کے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے یہ اعزاز تھا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ خود حضرت سلطان العارفین پر حضور غوث پاک کی فیوز و برکات کا کیا عالم ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس وابستگی پر پہلے بھی ناز تھا، لیکن جو مشاہدات مجھے سفر بغداد میں ہوئے اور جس انداز میں حضور غوث پاک نے نوازا، اور جس انداز میں، یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ بغداد شریف میں حضور غوث پاک کے مزار کے بالکل سامنے اور آپ کی قبر انور کے سائے میں کھڑے ہو کر یہاں آپ نے لائیو دیکھا دعائیہ پروگرام ہوئے، تو ظاہر ہے ہم وہاں کے متولی تو نہیں ہیں نا، اب جو لوگ وہاں متولی ہیں، صاحبان سجادہ ہیں، تو یہ تو ان کا اعزاز ہے نا۔ اگر ہمیں غوث پاک نے نواز دیا ہے اور اس بات کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فیوز و برکات جو صدیوں سے امت پر چل رہے ہیں، اور یہ 11ویں شریف کے عنوان سے اور آپ کے لنگر کے حوالے سے، تو جب میں وہاں بغداد شریف میں ان یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں میں تھا، میرے ساتھ مسعود عالم صاحب تھے، اور پھر پاکستان سے ہمارے بہت معزز ساتھی ہیں، ایم این اے ہیں اور منسٹر رہے ہیں، فاٹا سے ان کا تعلق ہے، صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب۔ تو جب ہم وہاں ان یتیموں اور بیواؤں میں یہ تحائف تقسیم کر رہے تھے تو مجھے یوں لگا جیسے حضور غوث پاک نے اپنے فیوز و برکات اور اپنے لنگر کا یہ صحیح مصرف پسند فرمایا ہے کہ بہت میرے نام پر لوگوں نے کھا پی لیا ہے، اب میرے جان کی امت کے یتیموں کو یہ حق پہنچانا چاہیے۔ اور آج جو کام تکبیر ٹی وی کر رہا ہے، اور یہاں تکبیر ٹی وی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے حضور غوث پاک کے حوالے سے اور بغداد شریف کے آرفنس کے حوالے سے جس طرح لوگوں کو متوجہ کیا ہے، اور لوگوں نے جس طرح آپ کو رسپانس دیا ہے، تو آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سوال باقی رہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ تو یہ جو یتیم پروری، میرے خیال 500,000 جو وہاں بچے یتیم ہوئے ہیں اور عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، اور ان میں ایک بہت کثیر تعداد
علماء کی جنہیں شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ یا رسول اللہ کہتے تھے اور وہ اہل سنت جماعت کا علم اٹھائے ہوئے تھے. تو آج ان کے بچوں یتیموں کو اگر آپ نے پالنے کا اور ان کو پروان چڑھانے کا ایک راستہ اختیار کیا ہے، تو میرے خیال ہے پوری قوم بھی تو آپ کا ساتھ دے رہی ہے نا. تو ظاہر ہے ہر دور میں جہاں آپ جیسے عاشقان مصطفیٰ امت کے مفادات کے محافظ بن کر آئے ہیں، وہیں پھر ہر دور میں وہ سازشی عناصر بھی موجود رہے ہیں اور غداری کرنے والے بھی موجود، جیسے میر جعفر بنگال میں ہوا. تو یہ ایسے سلسلے تو رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے بڑی جرت سے تکبیر ٹی وی نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے یہاں آپ نے آرفنس کے لیے ایک کام کیا ہے جس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان میں اس وقت نیٹ کے ذریعے آپ کے پروگرام دیکھے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، تو بڑی ہی رسپانس ہے، وہاں سے بھی لوگ بڑے خوش ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آرفنز خاص کر بغداد کے جو آرفنز ہیں ان کی جو ہے نا دیکھ بھال کی جائے. اور ابھی میں پرسوں چونکہ رات کو پہنچوں، اس دوران جتنے لوگ مجھے ملے ہیں وہ انتہائی مطمئن ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا عطیات جو ہیں وہ اب یتیموں پر ہی خرچ ہونے چاہیے. اب یہاں کے لوگوں کو ایک بہت بڑا موقع ملا ہے، آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ نے، اسلامک ہیلپ نے، تکبیر ٹی وی نے بہت بڑا دروازہ کھولا ہے آپ نے کہ حضور غوث پاک کے نام کے عطیات جو ہیں وہ کسی ذاتی استعمال میں لانے کی بجائے وہ امت کے ان یتیموں کے حق میں استعمال کیے جائیں. بہت بڑی بات ہے. اور کل جو عظیم الشان سالانہ مرکزی عرس مبارک بڑی 11ویں شریف کا پروگرام، اور یہ کوئی اس دفعہ نہیں اور ہر دفعہ ہوتا ہے، اور وہاں پاکستان میں بھی ابھی میں کوئی 50 کے قریب اجتماعات مختلف مقامات پر کر کے آیا ہوں، جن میں ایک ایک اجتماع میں 20 ہزار لوگ، 30 ہزار لوگ جمع ہوئے. ظاہر ہم سب کی عقیدت کا مرکز ہیں. اور کل میں سمجھتا ہوں کہ کل جو اب دیکھیں گے جو ٹرن اوور ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برے صغیر پاک و ہند میں اگر نائب غوث اعظم کی حیثیت سے کسی شخصیت کو بیان کیا جا سکتا ہے تو حضرت سلطان باہو قدس کی شخصیت ہیں. اور قادریت کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں، ویسے تو اب یوں لگتا ہے کہ اس 11ویں نے سارے سلسلوں کو ایک کر دیا ہے، چاہے چشتی ہیں، چاہے نقش بندی ہیں، چاہے سہروردی ہیں. اگر 11ویں نہیں ہے تو ان کا نظام ہی نہیں چل سکتا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس 11ویں نے، حضور غوث پاک کے اس منشور نے سلسلوں کو یکجا کر دیا ہے، طریقتوں کو اکٹھا کر دیا ہے، اور ہر ایک اس بات پر، اور جو آپ نے صدیوں پہلے یہ فرمایا تھا کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور خاص کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا تھا کہ بل عینی راسی، جو یہ فرمایا تھا کہ آپ کا قدم میری آنکھوں پہ اور سر پہ ہے. تو آج چشتیہ سلسلہ اس کی اگر پیروی کر رہا ہے تو میرا خیال اپنے شیخ سے وفاداری کا حق ادا کر رہا ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا تکلفات کا سلسلہ تھا نقش بندی اور قادری سلاسل میں. تو الحمدللہ آج نقش بندی احباب بھی 11ویں شریف منا رہے ہیں. تو یہ سلسلوں کو جوڑنے کا ایک بہت، اب 11 صدیاں پہلے جب حضور غوث پاک نے میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے ہر 10 کو یہ پروگرام شروع کیا، اور تو اس کو اتنی مقبولیت ہوئی کہ اس کو 11ویں غوث پاک کا نام دیا گیا. تو اس کے پیچھے جو تھیم چل رہی ہے وہ میلاد کی ہے، نسبت رسولی کی ہے، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے کہ وہ
فقر محمدی کے وارث ہیں. اور اگر آپ اس کو اور تھوڑا سا پیچھے چل کر دیکھیں تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سر العزیز نے جو سلطان الفقراء کی ایک لسٹ بیان کی ہے، اس میں فقر کا پہلا تاج سیدہ کائنات کے سر پہ رکھا نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ پھر واپس حضور غوث پاک کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، جو صرف سید نہیں ہے، سید السادات بھی ہیں، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. بلکہ اگر آپ ائمہ اہل بیت کو دیکھیں تو سب میں یہ مماثلت آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ وہ حسنی بھی ہوں گے اور حسینی بھی ہوں گے. لیکن آپ یوں سمجھیں کہ 12 اماموں کا فیض بھی حضور غوث پاک میں نظر آتا ہے، کیا بہت اور فقر کا نور بھی وہیں نظر آتا ہے. اور آج ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ جب بغداد میں مناظرے ہو رہے تھے اور فرقہ واریت کی جنگ لڑی جا رہی تھی، تو اس وقت اہل بیت کے اور صحابہ کے مابین محبتوں پر جو داغ لگ رہے تھے اس کے خلاف بھی علم اٹھایا تو حضور غوث پاک نے. کیا آج اگر آپ دیکھیں کہ تکبیر ٹی وی نے کیا جنگ لڑی ہے، اور آج ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ تکبیر ٹی وی کے بارے میں جو تاثر تھا کہ یہ ایک فرقے کی بات ہو رہی ہے، تو آج وہ فرقہ واریت ہمیں مٹتی نظر آتی ہے. تو ایک ایسا وقت تھا جب تان و تشنیع ہو رہی تھی، یہ سلسلے چل رہے تھے، تو آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ دو بہت بڑے مسلک ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے، دو بہت بڑے راستے اکٹھے ہونے کو تیار ہو گئے. تو یہ کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کل جب شام 6 بجے سے حضور غوث پاک کے سالانہ مبارک کی تقریبات کا آغاز ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک سے قافلے، خواتین اور مرد، چھوٹے اور بڑے، پوری محبت اور خلوص کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بھی اور خراج تحسین کے طور پہ بھی کہ اس مرکز نے، اس آستانے نے، تکبیر ٹی وی نے اور آپ کے جملہ اداروں نے کس انداز میں امت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے اور دلوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. ماشاءاللہ. آپ یقینی طور پر پاکستان سے خصوصی طور پر اس کانفرنس کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے پیغام بھی قبل پیر صاحب دیا ہے. بغداد شریف میں ابھی پچھلے دنوں قبل پیر صاحب آپ کی حاضری رہی، تو یہ بھی ظاہر ہم سب کا اشتیاق ہے کہ آپ سے، چونکہ آپ وہاں موجود تھے حضور غوث پاک کے قدموں میں، تو آپ سے یہ بھی معلوم کر پائیں کہ بغداد کی جو اپنی عمومی زندگی ہے لوگوں کی، اس پر براہ راست اس وقت کیا صورت ہے حضور غوث پاک کے اثرات کی، اور ان لوگوں کی جو بالکل قرب میں رہنے والے ہیں ان کی وابستگی کی نوعیت کیا ہے؟ آپ کا جو تصرف ہے نا، وہ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 11 اور 12 ربیع الاول کی رات کو جو وہاں کانفرنس ہوئی، جس میں ملک کا وزیر اعظم شامل ہوا، ملک کے اعلیٰ عہدیدار شامل ہوئے اور پوری حکومت اس میں شامل ہوئی، تو وہاں جو اہل سنت جماعت کا اوقاف ہے اس میں شمولیت تھی، اور سیاسی حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی آج بھی حضور غوث پاک کا تصرف اسی طرح ہے جیسے آپ کا ظاہری حیات کا دور تھا، اور وقت کے بادشاہ اور خلفاء آپ کے پاس چل کر آتے تھے اور آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے. وہ تو بالکل کنٹرول مجھے نظر آ رہا ہے، آج بھی وہ نظر آ رہا ہے. لیکن چونکہ جب ہم نجف اشرف صبح 11 بجے تقریباً ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے اور وہاں شیوخ نے ہمیں لیا اور وہاں سے سیدھا ہم نجف اشرف پہنچے اور سیدھا بارگاہ حیدر قرار میں حاضر ہوئے، تو وہ بھی ایک بڑا عجیب مشاہدہ ہے. یوں لگتا تھا کہ علی کی مشکل کشائی وہاں ہمیں بالکل اس طرح نظر آئی، کیونکہ ہمارا پروگرام تھا بغداد ڈائریکٹ لینڈ ہونے کا، لیکن جو ہمارا ویزے کا پروسیس تھا وہ مکمل نہ ہو سکا، تو آل آف سڈن نجف اشرف سے ہی رابطہ ہو گیا، اور وہاں یہ کیفیت تھی کہ ہم بغیر ویزے کی وہاں لینڈ ہوئے. تو آگے پھر مولا علی نے سنبھال لی، اور ہماری مہمان نوازی جو آپ نے فرمائی
اور مشکل کشائی بھی فرمائی اور رہنمائی بھی فرمائی. اور نجف اشرف سے لے کر بغداد تک، بغداد سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر نجف اشرف واپس جہاز میں بیٹھنے تک، قدم قدم پر یوں لگا جیسے مولا علی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اور جو ان کا لجپالی کا انداز ہر دور میں رہا ہے، اور جس طرح کہ انہوں نے جب پوچھا گیا کہ آپ مدبر بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں، تو پھر آپ کا دور فتنوں کا دور ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہماری کسی نے تدبیر دیکھنی ہو تو ہماری رفاقت دور صدیق اکبر کے ساتھ دیکھ لیں، فاروق اعظم کے ساتھ دیکھ لیں، عثمان غنی کے ساتھ دیکھ لیں. ہمارے تدبر کا حسن دیکھنا ہو تو ان ادوار میں دیکھ لیں. اب چونکہ ہمارے مشیر تم ہو تو یہ تو تمہارا تدبر ہے جو آج میرے نظام کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، صحیح. ورنہ میرا تدبر تو وہ تھا جو میں نے اس دور میں پیش کیا صحابہ کرام اور خلفائے مقدس کے ادوار میں. تو ایسا لگا مجھے جیسے بالکل بارگاہ حیدر کرار سے خصوصی پروٹوکول دیا گیا اور پوری حفاظت کا نظام اور پورا. اور میں آپ کو عرض کروں کہ ہم جب چلے نجف اشرف سے، تو نجف اشرف سے لے کر بغداد تک ہر دوسرے میل پر ایک چوکی ہے. وہاں آج بھی حالت جنگ ہے، وہاں تو حالت جنگ ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے وہ سفر بہت تیزی سے طے کیا. اور وہاں کے لوگ آج بھی حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں. تو یہ لیکن اس وقت ضرورت ہے. وہاں میں نے دیکھا کہ جہاں اہل تشیع ہیں وہاں اہل تشیع ہیں، جہاں اہل سنت ہیں وہ، تو ایک درمیان میں اب دیوار جو پڑ گئی ہے اس کو گرانے کی ضرورت ہے. جیسے آج تکبیر ٹی وی کی مہم نے یہ دیوار گرا دی ہے، اور اب راستہ لگتا ہے ہموار ہو گیا ہے کہ اب اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہمیں اسلام کے عنوان سے دعوت محبت ہی دینی ہے. تو اسی طرح وہاں بھی یہ پرچار کرنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ صرف اولیاء کا ہی منصب ہے، اولیاء ہی اس کام کر سکتے ہیں. اور یہ جو کل کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی ہمارے تمام خطباء جو ہیں اور ہمارے تمام اسکالرز جو ہیں اسی بات کو لوگوں کے سامنے موٹیویٹ کریں گے. اور اس میں بھی ہمارا سب سے اہم ترین جو اس میں پیغام رہے گا وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح بغداد اور عراق میں جو ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں اور ہمارے بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں بیوہ ہوئی ہیں، تو ان کی کس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں. ایک عملی، یعنی محبت تو آپ زبان سے کہہ دیتے ہیں محبت ہے، لیکن جب عملاً اس پر کام کرتے ہیں، یعنی اب بات کرنا بڑی آسان ہے، لیکن اگر آپ 300 فیملیز کو ہر مہینے سپانسر کر رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے. صحیح. دیکھیں نا، اگر کوئی اور یہ کام کر رہا ہے تو وہ بتائے کیا کر رہا ہے. اور اگر یہ سعادت آپ لوگوں کے حصے میں آئی ہے اور آپ کر رہے ہیں تو کسی کو حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بغض نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کو بھی میدان میں اترنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں تکبیر ٹی وی کی ٹیم کے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی یتیموں کے لیے کام کرنا چاہے تو تکبیر ٹی وی اپنا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا رکھے ہوئے. یعنی اس وقت امت کے یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ میں تو سمجھتا ہوں ایمان کا سب سے بڑا تقاضا بھی بنتا ہے. اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 2 انگلیوں کو یوں اکٹھا کر کے جوڑ کے اپنی قربت کے لیے ان 2 انگلیوں کو جوڑ کے بیان فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس طرح میرے قریب رہنا چاہتا ہے تو میری امت کے یتیموں کی دستگیری کرے. اور آج اگر آپ اور یہ ادارہ اور یہ ٹرسٹ اور یہ اسلامک ہیلپ اور اس کے والنٹیئرز یہ کام کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، آج اگر 300 فیملی فیڈ ہو رہی ہے تو کل 600 ہونی چاہیے، اس کو ہزاروں میں ہونا چاہیے، اس کو لاکھوں میں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑی سعادت ہے کہ صرف نام کے دعوے دار محبت کے بننے کے بجائے عملی طور پر ثابت کریں کہ واقعی ہمیں حضور غوث پاک سے محبت ہے.
ہمیں حضور غوث پاک کے مشن سے محبت ہے. ہم لوگوں میں بہت جذبہ ہے. جب بھی ہم لوگ اپیل کے لیے بیٹھے ہیں تو لوگوں نے تو اپنے دل نکال کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اعتماد نہیں، میں تو اب سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپیل بھی نہیں کرنی چاہیے، بغیر اپیل کے لوگوں کو کہنا چاہیے. اب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی یہ اپیل کا کام نہیں ہے، اپیل کسی اور کام کے لیے ہونی چاہیے. جب آپ بیٹھے تو لوگ بغیر اپیل کے آپ کو یہ کہیں تو ہماری بھائی. ذمہ داری ہے نا پوری قوم کی. اب یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، میں خود بھی ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں. مختلف شہروں میں حضور غوث پاک کے نام کے کانفرنسیں ہونی چاہیے، اجتماعات ہونے چاہیے، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ظاہر ہے اور بھی مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان سب کو میدان میں اترنا چاہیے، اور باقی لوگوں کو بھی میدان میں آنا چاہیے. یعنی کوئی یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے. جہاں تک آستانوں کا تعلق ہے، چاہے بغداد شریف سرکار غوث پاک کا آستانہ ہے، چاہے حضرت سلطان بہو کا آستانہ ہے، چاہے گولڈر شریف ہے، چاہے سیال شریف ہے، چاہے داتا صاحب ہے، وہاں تو کسی سپورٹ کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ لنگر تو چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، قیامت تک چلتے رہیں گے. لیکن جو لنگر کا اصل منشور ہے اور لنگر کی اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کے نام پر ان یتیم اور بیواؤں کی دستگیری کی جائے. مثال کے طور پہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، بھئی آپ نے کسی مزار پر چادر چڑھانے کی منت مانی ہوئی ہے تو یہ تو ہم پر چھوڑے نا. ظاہر ہے اب کعبہ شریف پر بھی ایک ہی غلاف چڑھتا ہے سال میں، تو ایک ایک غلاف اور ایک ایک چادر تو خود ہمیں بھی چڑھا دینی چاہیے نا. باقی جتنی منتیں آپ نے مانی ہوئی ہیں جائز تو ہیں، لیکن اگر انہی چادروں سے کسی یتیم بچی کا جہیز تیار ہو جائے، کسی بیوہ کے لیے اس کا لباس تیار ہو جائے، کسی یتیم کے لیے خوراک تیار ہو جائے، تو اب اندازہ فرمائیں کہ اس کے کتنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر. بلکہ سچی بات تو یہ ہے، جتنی کثیر تعداد میں عراق جنگ میں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، اور جوان عمر میں چونکہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی نا وہاں پہ، اب اگر ان خواتین کے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھے گا تو انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی غلط راستہ اختیار کرنا پڑ جائے تو اس جرم کی سزا کون بھگتے گا؟ تو یہ تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. وہاں جو بچوں کے جذبات کا عالم تھا، ایک بچے سے جب ہمارے علامہ مسعود عالم صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے کہا انا ابن شہید، میں تو شہید کا بیٹا ہوں. تو یعنی اتنا جذبہ ہے. اور پھر وہ جلدی سے گیا اور اس نے ماں سے ٹیلی فون لا کر اس نے اپنے باپ کی تصویر دکھائی جو بالکل جوانی میں شہید کر دیا گیا. اس نے کہا، اور ساتھ اس بچے نے کہا کہ میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں بھی شہید ہو کر مروں. اب آپ اندازہ فرمائیں جب یہ کیفیات پیدا ہو جائیں، کسی قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قوم مر تو نہیں سکتی. اور اگر میں اور آپ اس میں کوئی حصہ ڈال رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی کمال کیا ہے یا ہماری وجہ سے اب وہ کوئی بہت زیادہ اپ گریڈ ہو جائیں گے. نہیں، ہمیں عزت مل رہی ہے ان کی وجہ سے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک خاص حمایت مل رہی ہے کہ بھائی نہ کبھی ان کا وہاں آنا جانا ہے، نہ کبھی ان کا وہاں رابطہ ہے. تو ایک جذبہ ہے جو انہیں غوث کے قدموں میں بھی لے گیا. ان جنگ کے حالات میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، مگر میرے غوث نے بلا لیا. لیکن اب لاکھ لوگ تعویلیں کریں، لاکھ بہانے کریں، لاکھ کہیں کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن اس رات جب چابی بردار نے چابی ہمارے حوالے کر دی تو آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک کی مرضی کے خلاف ہوا تھا یہ؟ کیا غوث پاک یہ نہیں چاہتے تھے تو بغیر ان کی مرضی کے ہو گئے؟ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غوث پاک جب فرماتے ہیں کہ یہ سورج بھی مجھ سے پوچھ کر چڑھتا ہے اور پوچھ کر ڈوبتا ہے، اب یہ علیحدہ بحث ہو جائے گی کہ یہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کا لیول کیا ہے، لیکن بات تو انہوں نے کہی ہے نا. یہ موسم مجھ سے پوچھ کر بدلتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں. جس غوث کے پرواز کا یہ عالم ہو،
اور تو ظاہر ہے اس غوث کی مرضی کے بغیر تو وہاں نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ، تو ان کے کرم سے ہوا، ان کی مہربانی ہے۔ ہم جیسے چھوٹوں کو انہوں نے بڑا بنا دیا، ہم جیسے ناکاروں کو انہوں نے کارآمد بنا دیا، اور آج ہم یہ اس قابل ہیں کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں۔ اور میں حق بجانب ہوں یہ بات کہنے میں کہ کل جب آستانہ باہو پر برمنگھم میں شام 6 بجے یہ اجتماع عرس مبارک غوث پاک کا شروع ہوگا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ غوث پاک خود وہاں موجود ہیں اور ان کی حاضری آپ دیکھیں گے۔ اور میں یہاں سکرین پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں وہ کل اپنے آپ کو محروم نہ کریں، بلکہ ابھی ارادہ کر لیں کہ انہوں نے نہ صرف خود آنا ہے بلکہ اپنے محلے میں کل دن کو ورک کریں، لوگوں سے ملیں، اپنے علماء سے ملیں، اور ہماری طرف سے تمام علماء کو، مشائخ کو اور تمام زعماء کو، اور خاص کر ہمارے جو چونکہ الیکشن بھی یہاں ہو رہے ہیں تو انہیں بھی ووٹ کی ضرورت تو ہے نا، تو ووٹ تو انہیں پتہ نہیں کسی نے دینا ہے کہ نہیں دینا، لیکن اگر میرے غوث کی محبت میں یہاں تک آ گئے تو غوث کی سپورٹ ہو گئی تو ووٹوں کے بغیر بھی پاس ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، تو یہ کل کا اجتماع بڑا ہی تاریخی اجتماع ہے اور تاریخ ساز ہے یہ، اور میرے خیال ہے یہ لائیو بھی جائے گا۔ انشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ سب ارادہ کر لیں ناظرین کہ آپ نے کل کی شام غوث کے نام کرنی ہے اور غوث پاک سے فیوض و برکات حاصل کرنے ہیں، اور اگر آپ ارادہ رکھتے ہوں کہ آپ نے غوث کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے، تو صحیح نذرانے کا حسن یہی ہے کہ آپ ان یتیم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، اور کل جب دعا کے لمحات آئیں تو اس دعا میں آپ کی عطیات شامل ہوں، اور ان کی محبت اور ان کے خلوص اور ان کے جذبات کرم کے ساتھ آپ کی اور میری حاضری قبول ہو جائے۔ وہ عام طور پر سے چونکہ آپ نے اعلان فرما دیا نا کہ لائیو ہوگا کانفرنس، تو لوگ یہ تاثر لے لیتے ہیں کہ ہم تو پھر گھروں میں بیٹھ کر دیکھ لیں گے، تو آپ یہ بھی تھوڑی نصیحت فرما دیں کہ حاضری ضروری ہے۔ لائیو دیکھیں نا، لائیو تو ظاہر ہے پوری دنیا والے، یہ لائیو ان کے لیے جو یہاں نہیں آ یہاں نہیں سکتے، صحیح، تو جو آ سکتے ہیں تو ظاہر ہے غوث پاک بھی جانتے ہیں کہ جو آ سکتے ہیں اور نہیں آ رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے تو بھی ان کو کیا ملے گا۔ صحیح، دیکھیں نا، سیدھی بات ہے، غوث کا جشن ہے، غوث کا میلہ ہے، غوث کا پروگرام ہے، اور اگر گاڑی ہے، طاقت ہے، توفیق ہے، خود آ سکتے ہیں، 4 بندوں کو لا سکتے ہیں، صحیح، اور پھر نہیں آئیں دعا میں شرکت بھی تو ظاہر ہے جو کنیکشن یہاں سے بغداد کا ہوگا وہ لائیو کے اندر تو نہیں ہوگا نا۔ جی صحیح، یہ لائیو تو ان کے لیے ہے، کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے، کوئی اٹلی میں بیٹھا ہے، کوئی یونان میں بیٹھا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہے، وہی تو ان لوگوں کے لیے ہے نا۔ اب انگلینڈ کے رہنے والوں کو تو یہ بات مناسب بھی نہیں ہے نا کہ وہ گھر بیٹھے رہیں اور کہیں کہ بارات میں گھر بیٹھے ہی شرکت ہو جائے گی، تو بارات والے تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ کی گاڑی بارات کی گاڑیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوگی۔ صحیح، آپ دعا فرما دیں شاہ صاحب۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں کہ چونکہ مقصد صرف حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سننا نہیں ہے بلکہ اس کی برکات کا حصول بھی ہے، صحیح، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد ہے نا حدیث قدسی میں کہ وہ سارے کے سارے جو مجلس میں موجود ہیں وہ بخشے گئے، اور فرشتے پوچھتے ہیں جی کہ وہ کچھ تو ویسے ہی آئے تھے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں لا یشقا بہم جلیسہم، ویسے ہی آئے تھے لیکن ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اس وجہ سے ان کو بخش۔ تو جو گھر میں رہیں گے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے نا، ساتھ تو وہی بیٹھیں گے جو کندھے سے کندھا ملا کر اس محفل میں شریک ہوں گے۔ اور پھر پیر صاحب بڑے وثوق سے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ اگر پیران پیر کی موجودگی کا تصور یہاں پر انشاءاللہ نہیں، آپ دیکھیں گے نا آستانہ باہو بھی ہو، جی غوث پاک کا جشن وزیر اعظم حضور غوث پاک کے وزیر اعظم تصور میں تو علماء بھی ہوں، مشائخ بھی ہوں اور اہل ایمان بھی ہوں، تو وہ کیفیات تو گھر بیٹھے نہیں نہ مل سکتے۔ یقین تو ظاہر ہے یہ جو معذور نہیں ہے خیر سے اور کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی، تو ظاہر ہے انہیں تو آنا ہی چاہیے نا۔ معذور کے لیے تو کئی عذر ہوتے ہیں نا، جی تو جب اللہ کے فضل سے دل میں چاہت بھی ہے اور شوق بھی ہے اور اسی نام پر اتنے عرصے سے زندگی بھی گزار رہے ہیں، کیا تو ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے نا کہ نہ ماننے والا بھی نہیں آ رہا اور ماننے والا بھی نہیں آ رہا ہے،
تو یہ تو دو متضاد باتیں ہو گئی نا. جو ماننے والا ہے اس کو تو یہاں ہونا چاہیے. تو میں پرزور طریقے سے آپ حضرات کی وساطت سے تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مرد عورتیں چھوٹے بڑے، ابھی کوئی مرگ ہو جائے تو راتوں رات گاڑی کا بھی بندوبست ہو جائے گا. اور یہاں مرگ کی بات نہیں، یہاں زندگی کی بات چل رہی ہے. سبحان کیا بات. ہم اگر کسی کی مرگ میں چلے بھی جائیں تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ اس کی بخشش ہم کروا لیں گے. سبحان لیکن یہاں تو ایک گارنٹی موجود ہے کہ یہاں آنے والا، اللہ والوں کی بارگاہوں میں آنے والا، آپ غور فرمائیں نا وہ مچھلی جو بھون کر رکھی تھی واہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیا کہ جب وہ مقام ولایت پر پہنچے تو وہ زندہ مچھلی ہو گئے. زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی اور اپنا راستہ بناتی ہوئی نظر آئی. سبحان تو جب اگلے پڑاؤ پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے پوچھا بھائی وہ ناشتہ لاؤ، تو اس وقت انہیں یاد ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو مجھے شیطان نے بلا دیا تھا. تو وہ مچھلی تو وہاں رہ گئی. آپ نے فرمایا وہی تو جگہ ہے جہاں ہم نے جانا تھا، وہی تو جو موت کو زندگی میں بدلنے والا اللہ مقام ہے، اسی مقام کو تو ہم نے پانا ہے. اور آپ حضور غوث پاک کے حوالے سے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ایک بددیانت انسان نے اپنے ایک عیسائی تھا جس نے یہ کہا کہ قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے. تو وہی بات آپ کے نبی کے لیے نہیں ہے، تو حضور غوث پاک سے یہ بات کہے گی. تو آپ نے فرمایا میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. اگر تو اس بات سے تم دین کو سمجھ سکتے ہو کہ سچائی ہے دین کی، تو مردوں کو تو پھر میں بھی اللہ کے حکم سبحان سے زندہ کر دیتا ہوں. اور اب جس مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں موجود ہے، لکھا گیا ہے، تو وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی زندگی میں ساز بجایا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ آج ایسے زندہ ہوگا کہ اپنا ساز بھی ساتھ بجاتا ہوگا. اللہ. تو اب یہ ہے کہ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں اور یہی مانتے ہیں کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، انتقال کرتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں صحیح. من دار الی دار. اور یہ بات بالکل ظاہر ہے جب معراج کی رات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حرم اقصیٰ میں، 1,00,000 کئی ہزار جو وفات شدہ ہی تھے اپنی قبروں سے نکل کر آپ کے استقبال کے لیے جمع ہو چکے سبحان تھے. اور یہ اس طرح آنا طے شدہ امر تھا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ نے عہد و پیمان میں شامل رکھا تھا کہ جب کملی والا آ جائے گا تو تم کو بھی آنا ہی ہے، واہ 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 چاہے قبروں سے آؤ چاہے آسمان سے آؤ. ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان سے ہی آئے تھے. کسی نے کہا نہیں یہ روحانی سفر تھا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ روحانی سفر نہیں تھا، وہ تو جسم کے ساتھ واہ نکلے. واہ واہ. تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. تو ہم تو اسی لیے آج غوث کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. من کان للہ وکان اللہ لہ. سبحان. اور جب اللہ کسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ہر طاقت اور ہر شان اس کی ہو جاتی ہے. پھر بولتا وہ نہیں ہے، زبان بے شک اس کی ہوتی ہے، بولنے والا اللہ ہی ہوتا ہے. سبحان آنکھ اسی کی ہوتی ہے لیکن اس میں جو بصارت ہے وہ اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے. یہ طاقتیں اور قوتیں پھر اس کا ساتھ دیتی ہیں. تو اس طرح ہم چونکہ ماننے والے ہیں اور ہماری یہی ہمارا ماننا ہے نا. اگر ہم یہ نہ مانیں کہ سلطان فیاض الحسن بغداد شریف کیسے پہنچ گیا، بھائی اس میں میرا کیا کمال ہے. دیکھو ویزا میرے پاس نہیں ہے، میں پھر بھی پہنچ گیا ہوں. سبحان. دیکھیں نا جی. اب وہاں صاحب سجادہ سے اتفاق سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن غوث پاک نے ایسا کرم کیا کہ چابی لے کر وہ وہاں کھڑا ہے، واہ بھائی لو چابی اور جاؤ اندر غوث پاک کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. سبحان. اب یہ میرے بس میں تھی. میں اگر دعویٰ کروں کہ میں نے ایسا، میرا اتنا درجہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ ہو گیا، تو یہ تو ان کے کرم کی بات ہے نا. جس کو نواز دیں جب نواز دیں. سبحان. تو میں سمجھتا ہوں، اور یہ وہ جو مشن اس وقت پوری دنیا میں ہم چلا رہے ہیں، چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہ 3 مہینے سے میں پاکستان میں ہوں. میں آخری بات یہ ان کے کرم کی بات میں عرض کر رہا ہوں. ان 3 مہینوں میں الحمدللہ اگر آپ کو یاد ہو 8 محرم کا جو اجتماع عرس مبارک کا امام علی مقام کا ہوا، اور دوستوں نے اس وقت
دربار عالیہ پر جو عظیم الشان تعلیمی پروجیکٹ کام کر رہا ہے، اس کے لیے ہمارا جو 100 کمروں کا ایکسٹینشن کا پروگرام تھا اس کے لیے کمٹمنٹس بھی دیں، لیکن ہم نے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا، پش نہیں کیا، اب ظاہر ہے وہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن ہم نے ان 3 مہینوں میں اللہ کے فضل سے ایک ہاسپیٹل مکمل کر دیا ہے، سبحان اللہ، ایک اسکول ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت تیار کر دی ہے، سبحان اللہ، اور تیسرے نمبر پر جو کیمپس ہم ایک نیا بنا رہے ہیں اس کا ایک لنٹر ڈالا جا چکا ہے۔ اس وقت تک الحمدللہ تقریباً کوئی 70 لاکھ تو میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر چکا ہوں، اور مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ سب سے پہلے جو وسائل میرے پاس ہیں میں لگاؤں گا۔ تو آج میں حق بجانب ہوں کہ میں دوستوں کو کہوں کہ اگر آپ میں سے بھی ہر شخص ایک ایک کمرہ وہاں بنا دیں، اور میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے یہ جو دربار شریف پر اور گر مراجہ موڑ میں جو ایجوکیشن کے کیمپس قائم کیے ہیں، اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد اوور 2000 ہو چکی ہے، جس میں بی کام، جس میں کامرس، جس میں لڑکیوں کے کیمپس موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ ہم اگلے 6 مہینوں کے اندر اس تعداد کو 5000 تک لے جائیں گے، اور پہلی حضرت سلطان باہو کے نام کی جو اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا، اگلے 1 سال کے اندر اندر اس نیٹ ورک میں 25,000 سے زائد اسٹوڈنٹس انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کے کرم کی بات ہے، یہ ان کی نگاہ کی بات ہے، اور میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم اپنے پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے پاکستان کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات پر پہرا دینا ہوگا کہ ہم کسی کا انتظار کرنے کی بجائے خود اس میں داخل ہو جائیں اس کام میں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں ہم وہاں پر ہیں، یہاں پر ہیں، ہم پر مدینے والے کی نگاہ ہے، غوث پاک کا سایہ ہے، اور ظاہر ہے بہت سارے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ سب پر شفقت کرتے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کی چاہت پر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیتے، ڈائریکٹ ایکشن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بلکہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بڑا ایک خاص واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ جو موجودہ ہمارا دربار شریف ہے، اس کے سامنے جو دروازہ ہے، اس کے بالکل اس کے اوپر ایک بیر لگی ہوئی تھی، جس کا ایک جو حصہ تھا وہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ تو جب ظاہر ہے لوگ آتے تو بے احتیاطی کرتے، کبھی سر ٹکرا جاتا۔ اتفاق سے ایک حافظ صاحب آئے، آنکھوں سے معذور تھے، تو ان کو وہ درخت کی ٹہنی لگ گئی، تو ظاہر خون بہہ گیا، اور جب ہمارے بزرگ جو تھے اس وقت حضرت سلطان غلام باہو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عرض کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا اچھا یار اس بیر کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو رات کو جب سوئے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس بیر کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی جگہ خود بدل لے گی۔ تو اگلے دن صبح جب لوگ اٹھے تو بیر وہاں نہیں تھی، بلکہ اب جو پچھلے حصے میں جہاں خمرے رکھے ہوئے ہیں جو باہو باہو کرتے رہتے ہیں، تو وہاں وہ بیر منتقل ہو چکی تھی، سبحان جس کے نیچے آج بھی آپ چادر بچھا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کر دیتا ہے، وہ کرتا تو اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، اور اس میں اب اگر کہا جائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو پھر مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر مدینہ اختیار کیا تو حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، اے پروردگار میں اس شہر کو کبھی نہ چھوڑتا جس میں تیرا حرم ہے۔ اب ظاہر ہے میں یہ حرم چھوڑ کے جا رہا ہوں تو مجھے وہاں حرم چاہیے، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہ بیماریوں کا گھر ہے، یثرب ہے، تو مجھے وہاں شفا چاہیے۔ سبحان اور یہ جو خاک شفا کا تصور، غبار مدینہ جو ہے، شفاؤن کا حکم موجود ہے، اور یہی سب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس نبی کی تھوک مبارک میں شفا ہے، سبحان اللہ، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واہ، جسم اطہر کے ساتھ لگنے والے پانی کو صحابہ کرام تبرک سمجھ کر زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ سبحان بلکہ حضرت میں اگر ایک بات عرض کروں کہ یہ تو امام الانبیاء ہے نا، دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو چومنے والا پانی جو تھا،
واہ اس کی تکریم کیا ہو رہی ہے آج، سبحان اللہ کتنی تکریم ہے اس کی۔ آج لوگوں کو تکریم مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اب ذرا وہ غور فرمائیں نا کہ اب جس نے وہ پانی پینا ہے کھڑے ہو کر ہی پینا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے پینا ہے، یہ ہے تکریم قدموں کی۔ اور اس پانی نے کیا کیا، جب وہ باہر آیا قدموں کی برکت سے، تو والدہ ماجدہ جب واپس نہیں سیدھا حاجرہ، انہوں نے پانی کو ابلتے دیکھا تو اسے فرمایا زم زم، تو پانی نے ان کی بات کو سنا بھی اور واہ مانا واہ بھی۔ واہ 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 کیا کہ پانی نے کیا سنا بھی اور مانا بھی۔ ان کی اتھارٹی کو تسلیم کیا۔ یہ ہے اولیاء کی اتھارٹی، سبحان اللہ یہ ہے انبیاء کی شان۔ نبی اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتا ہے تو زمین اپنا سینہ چیر کر پانی باہر نکال دیتی ہے۔ سبحان اللہ اب نبی کی ماں کہتی ہے رک جا تو وہ رک جاتا ہے، واہ بھائی واہ اور آج بھی وہ پانی پوری دنیا میں جا رہا ہے، لیکن سیدہ کی بات تو اس نے مانی نا، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب پانی کی بھی لاج رکھی گئی، بھئی یہ پانی عام پانی نہیں ہے، اب اسے لوگ اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے، عزت کریں گے، اس کی تکریم کریں گے۔ واہ تو یہ ہے ہمارا دین جس کے ہم فالوور ہیں، سبحان اللہ جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ ہے وہ حقیقت دین۔ تو میں آپ کی وساطت سے، تکبیر ٹی وی کی وساطت سے، اور اہل ایمان جو سن رہے ہیں اس کو، ان کی وساطت سے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تو ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھ اور اسی عقیدے پر ہماری موت عطا فرما، کیونکہ اس میں خوشبو ہے۔ ٹھیک ہے کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس پھول سے خوشبو نہیں آتی اس کو پھول کہنے میں تو کوئی حرج نہیں، صحیح۔ لیکن ظاہر ہے ماننے میں حرج پڑتا ہے۔ سبحان تو یہ اگر آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر جن جن کو ہم مانتے ہیں، اہل بیت اطہار تک، اہل بیت اطہار سے لے کر اولیاء کاملین تک، اب یہ جن کو ہم مانتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں ان سب کا ماننے والا بنایا ہے۔ تو خوشبو بھی ادھر سے آ رہی ہے۔ اب داتا آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا، سبحان خواجہ کہیں نظر نہیں آئے گا، باہو کہیں نہیں نظر آئے گا، یہی یا رسول اللہ کہنے والوں میں نظر آئے گا، یہی صحابہ کی عظمت کا اقرار کرنے والوں میں آپ کو یہ نظر آئیں گے، اہل بیت کی طہارت پر دم بھرنے والوں میں آپ کو نظر، علی علی کرنے والوں میں ہی آپ کو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن میں نے ایک بات جو وہاں محسوس کی حضرت، جب میں بارگاہ حیدر قرار سے واپس آ رہا تھا تو مجھے یوں لگا جیسے حیدر قرار نے اپنے وہ آنسو میرے سامنے بکھیر دیے جو نبی کو اپنی گود میں لٹاتے ہوئے دیدار مصطفیٰ کی لذت سے آشنا ہوتے ہوئے وہ جو آنسو بہے تھے نا آپ کے، اور جس پر کملی والے نے فرمایا تھا کہ ما یبکی کا یا علی، علی کیا بات تمہیں رلا رہی ہے، تو عرض کیا آقا آپ کی محبت میں اتنی وارفتگی ہوئی کہ مجھے سورج کے ڈوبنے کا خیال تک نہ رہا واہ واہ اور میری نماز قضا ہو گئی۔ تو اب رو اس لیے رہا ہوں کہ غفلت میں تو قضا ہوئی نہیں، واہ 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 ورنہ قضا پڑھ لیتا، سبحان کیونکہ آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے تو آپ کی محبت کو داغ نہ لگ جائے، یا پھر یہ کہ بعد میں آنے والے یہ نہ کہیں کہ اگر علی نبی کی محبت میں نماز قضا کر سکتا ہے تو ہم بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تو پھر میرے اور آپ کے آقا نے علی کی ان آنسوؤں کی قیمت اس طرح ادا کی کہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، سبحان لیکن ہمارے لیے تو اب سورج کوئی نہیں واپس بلائے گا نا۔ تو علی پاک کا ایک پیغام مجھے یوں لگا جیسے وہ یہ فرما رہے ہوں کیا کہ میرا نام لینے والوں یا تم مجھے اکیلا چھوڑ دو، یا پھر میرا نام لینا ہے تو جس طرح میں نے علی، تم علی علی کر رہے ہو نا، تو جس طرح میں نے نبی نبی کی ہے واہ تم نبی کے مشن کا جھنڈا اٹھاؤ، سبحان اور کم از کم تمہارے ماتھے پر بندگی کا نشان تو ہونا چاہیے، کم از کم تمہارے چہرے پر وضو کے پانی کے اثرات تو ہونے چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جب تم اللہ کے دربار میں پیش رہے ہو تو تمہارے ہاتھ، چہرے اور پاؤں چمک رہے ہوں وضو کے پانی کی نسبت سے۔ تو دوستو یہ وہ مشاہدات تھے جو مجھے نصیب ہوئے اور جو میں نے محسوس کیا، اور فیضان حیدر قرار، فیضان کربلا، اور خاص کر میں جب کاظمین پہنچا تو دو دعائیں میں نے وہاں کی ہیں۔ وہاں کہتے ہیں کہ جو دعا مانگی جائے، سبحان بغداد شریف کے اندر کاظمین جو ہے یہ بہت بڑا آئمہ کا حسن ہے، تو میں نے ایک دعا تو قبول ہوتی یہاں اگلے 5 دن میں دیکھ لی ہے، سبحان اور دوسری دعا بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں وہاں جو بھی دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ سبحان
تو یہ دعاؤں کا ایک سفر ہے. میں سب دوستوں کو یہی عرض کروں گا، آپ ہمارے ہم سفر بنیے اور مشن غوث پاک اور مشن اولیاء اور مشن باہو اور مشن مصطفیٰ کو آگے بڑھانے میں اپنا اپنا رول ادا کیجیے، اپنا اپنا حصہ ڈالیے اور اس کا عملی مظاہرہ کل فرمائیے. جب آپ اکیلے نہ آئیں، آپ کے ساتھ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی بھر کے لائیے. اگر 10 دوستوں کو دعوت دے سکتے ہیں تو 10 دوستوں کو دعوت دیجیے کہ کل جشن غوث ہم منا رہے ہیں، تو جشن غوث میں ہماری حاضری ہونی چاہیے. اللہ کریم یہ اس حاضری کو قبول فرمائے. یہ ہیں صوفی کی باتیں اور اس کے سامعین و ناظرین جو اثرات ہوتے ہیں. اب محسوس کیا ہو کہ وہ پیر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے تو یہ کیفیات میں ڈوبے ہوئے لمحات تھے. سفر بغداد تھا اور میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو ویڈیو میں ناظرین ہیں. ہماری انگلی تھام کر میں سمجھتا ہوں پیر صاحب بغداد کی گلیوں میں ہمیں لے گئے اور وہاں کی کیفیات جو خود محسوس کیں وہ یقیناً ہمارے ساتھ شیئر بھی کیں. میں ویسے اپنے پیارے کی پیر صاحب دعا کے لیے گزارش کروں. میں جو پیر صاحب کل کے پروگرام کے جو کانفرنس کے حوالے سے میں مفہوم سمجھ سکا ہوں پیر صاحب کی دعوت کا، وہ یہ تھا کہ کل کی جو انشاءاللہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ میں یہاں برمنگھم میں جو سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہو رہی ہے، یہ جو کانفرنس ہے یہ دراصل انہی محافل کی ایکسٹینشن ہے جو خود حضرت پیران پیر اپنے دور میں منعقد کیا کرتے تھے. انہی کا یہ حصہ ہے. تو اس طرح کی یقیناً جو کال کی کانفرنس ہے اس میں شرکت مجھے یہ کامل یقین ہے، اور پیر صاحب کی گفتگو کے بعد تو یقیناً وہ اس یقین کو اور تقویت ملی ہے کہ اس کانفرنس میں آپ سب کی شرکت یقیناً آپ کو اس محفل تک لے جائے گی جو حضرت پیران پیر نے اپنے زمانے میں محافل قائم کی ہیں. کہ پیر صاحب انشاءاللہ دعا فرماتے ہیں اس کے بعد پروگرام میں اختتام کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا پاک ہم تیرے عاجز بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہمیں نہ دیکھ، اس محبوب کی نسبت کو دیکھ. خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. مولا جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور آج تو اس وقت ہم تیرے مقبول و محبوب بندے پیر پیراں حضرت محی الدین سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں. آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ مولا کریم ہماری حاضری کو منظور مقبول فرما. اور جو جد و جہد مشن غوث پاک کے حوالے سے اور جو منشور حضرت سلطان باہو نے بغداد شہر دے منگ ٹکڑے خاصاں باہو کرساں میرا میرا ہو کا تصور دیا تھا اللہ، اس تصور میں ہمیں مشن مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اور بالخصوص حضور غوث پاک کے نام کا لنگر جو یتیموں کی اور بیواؤں کی دستگیری کے لیے استعمال ہوا ہے، ہو رہا ہے اور کیا جانے کا ارادہ ہے، اللہ اس میں ہمیں کامیاب فرما. ہمارے جن بہنوں بھائیوں نے احباب نے مشن غوث پاک کی تکمیل کے لیے لنگر غوث پاک کے حسن کو قائم کرنے کے لیے اپنے عطیات دیے، اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہم نے ان عطیات کو لنگر کا اس حسن کو قائم کرنے کے لیے غوث پاک کے شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا فیصلہ کیا. اللہ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، اور نفرت اور انتقام کی آگ میں جلنے والوں کو یا اللہ عقل سلیم عطا فرما. اور ہمارا یہ سفر اپنی محبت کے سائے میں ایسا عظیم بنا دے کہ امت کا ہر فرد یتیموں کی پرورش کے لیے، غریبوں کی پرورش کے لیے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے تیار ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. رسول اللہ
المحبة رسول السلام رسول الله حبيب الله